مولا علی علیہ السلام کی کئی تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے وہ جی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے، تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی میڈیکل کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی۔ حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں، اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے ساتھ کمرے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ جو بندے چوڑ۔ سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی، حضرت عائشہ تھی، مولا علی تھے، ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا، ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں، آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی، کیا ہوتی نہیں ہے کرامت۔ ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے، مرضی اللہ کی، وہ کر کے نہیں دکھا سکتا۔ وہ کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے، کوئی زندہ یا مردہ بزرگ، میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا، میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے، اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو پڑھنا پھر۔ اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں، ان کی آپ نمازیں سنیں، یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے۔ میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں، نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا، ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا، ایک دن میں نے ان کی نماز سنی، ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے۔ نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ ایھا النبی، مرید ہزاروں ہیں جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے، نماز ایھا النبی 25-30 بندوں کی موجودگی میں۔ اور بھی بڑی غلطی تھی، یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی، میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی، اسی طرح چل رہی تھی، باقی عین ہاں تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو چھاڑ ہی دو، وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں ایھا النبی۔ اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تھوڑا بیڑا تار دینا، نماز نہیں آتی، دعوے۔ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں، میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے، میں بیعت ہو جاؤں گا۔ آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا۔ 17 اذکار ہے فرض نماز کے بعد، لوگوں کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5، آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ انت السلام، تو آڑی گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد۔
ऐसे 17 अज़कार लिखे हुए ग्रीन कार्ड पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, दुनिया के किसी पीर को नहीं आते हैं। वो 24 अज़कार ब्लू कार्ड पे लिखे हुए हैं जो सुबह शाम के अज़कार है नबी अलैहिस्सलाम के। कितनी कितनी मुश्किल दुआएं हैं बुखारी मुस्लिम में, किसी पीर को नहीं आती हैं। मैं इससे बड़ा चैलेंज कहता हूं, ये देख के पढ़ के बता दें। ये इतनी मुश्किल अरबी है कि जिसने पहली दफा पढ़ी हो वो इसको एक दफा पढ़ के सही पढ़ ही नहीं सकता। अभी तक तो सारे फेल हुए हैं। तो फिर ये कहना कि हम लोगों को नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते हैं, तो आप तक पहुंचे कोई नहीं हुए अल्लाह के बंदे हो। नबी अलैहिस्सलाम तक वो पहुंचा हुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे है, जो आपने फरमाया है, जो आपने वजीफे बताए हैं। बाकी तो आपके खुद साख्ता चीजें हैं, वो जिस तरह हिंदुओं के मानने वाले अपने वो करते हैं, आपके मानने वाले आपको सिखा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ दे के गए वो ये मौजूद है इसमें, वो इस कुरान के अंदर है। बाकी सब कुछ आपके बाबों ने आपको दिया है, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक हो गया जी। और वैसे बाबों के ऊपर कोई नाराज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के बाबों को नहीं मानते। जब सारे एक दूसरे को नहीं मान रहे हैं तो हम कह रहे सारे ठीक कह रहे हो, किसी के भी ना मानो, एक बंदे को अपना इमाम बनाओ। इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन तस्लीमन कसीरन कसीरा। ठीक हो गया।